اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آڈیو نمبر 83، جنگ بدر پارٹ 3۔ رمضان کا مہینہ ہے، ہجرت کا دوسرا سال ہے، یعنی مدینہ آئے 1.5 سال سے زیادہ ہو گیا، دوسرا سال لگا ہے یہاں۔ بدر کے لیے مدینہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی 8 یا 12 تاریخ کو نکلے ہیں، اور آج 17 رمضان جمعہ کا دن ہے۔ یہاں آئے 5 دن یا 9 دن ہو گئے۔ ایک ٹینسڈ ماحول ہے، سب کا حوصلہ بھی بڑھانا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، ایک قائد کی حیثیت سے بھی اور ایک کمانڈر کی حیثیت سے بھی۔ لشکر کو بھی ترتیب دینا ہے، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفیں درست کر رہے ہیں، کبھی ضروری ہدایات دے رہے ہیں، ایک ایک جنگی حکمت عملی پر مشورہ اور ایکشن لے رہے ہیں۔ ادھر مشرکین کے خیمے میں بڑی کھلبلی ہے۔ انہوں نے چپکے سے ایک شخص کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کی طاقت کا اندازہ لگانے کے لیے روانہ کیا۔ اس نے گھوڑے پر سوار ہو کر دور سے چکر لگایا اور واپس جا کر بتایا کہ کم و بیش 300 کے قریب اصحاب جمع ہیں۔ اے قریش کے لوگوں، میں نے بلائیں دیکھی ہیں جو موت کو لادے ہوئے ہیں۔ مدینہ کے اونٹ اپنے اوپر موت سوار کیے ہوئے ہیں۔ یہ ایسے لوگ ہیں جن کی حفاظت اور ملجا اور ماوا ان کی تلواریں اور ان کی چھڑیاں ہیں، اور کوئی اور چیز نہیں۔ اللہ کی قسم، میں سمجھتا ہوں کہ ان کا کوئی آدمی تمہارے آدمی کو قتل کیے بغیر خود قتل نہیں ہوگا۔ صفوں کی درستی کے ٹائم جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی صفیں درست کر رہے تھے، ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک تیر تھا جس کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صف سیدھی کر رہے تھے۔ ایک صحابی کے پیٹ پر جو صف سے آگے کچھ نکلے ہوئے تھے، تیر کا دباؤ ڈالتے ہوئے آپ نے فرمایا برابر ہو جاؤ۔ انہوں نے کہا، اے اللہ کے رسول، آپ نے مجھے تکلیف پہنچا دی، بدلہ دیجئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پیٹ کھول دیا اور فرمایا بدلہ لے لو۔ وہ صحابی فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے چمٹ گئے اور آپ کے پیٹ کا بوسہ لینے لگے۔ آپ نے فرمایا، اس حرکت پر تمہیں کس بات نے آمادہ کیا؟ انہوں نے کہا، اے اللہ کے رسول، جو کچھ ہو رہا ہے آپ دیکھ ہی رہے ہیں۔ میں نے چاہا کہ ایسے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے میرا آخری معاملہ یہ ہو کہ میری جلد آپ کی جلد سے چھو جائے۔ اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پیار کو سمجھتے ہوئے ان کے لیے دعائے خیر فرمائی۔ یعنی ہم دیکھیں، آپ کی ٹیم پورے خلوص اور محبت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جان نچھاور کرنے کو تیار ہے۔ پھر اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صفیں برابر کیں اور فرمایا کہ جب تک میرا حکم نہ آ جائے لڑائی نہیں شروع کرنا، اور فرمایا کہ جب وہ تمہارے قریب آ جائیں یعنی دشمن، تو ان پر تیر چلانا اور اپنے تیروں کو بچا بچا کر رکھنا، ویسٹ نہیں ہونے دینا، اور جب تک وہ تم پر چھا نہ جائیں تلوار نہیں کھینچنا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھپر میں واپس چلے گئے۔ آپ کے ساتھ ابوبکر رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ واپس آتے ہی، چھپر میں پہنچتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے اپنا وعدہ پورا کرنے کی دہار لگائی۔ اللہم انجز لی ما وعدتنی، اللہم انشدک عہدک و وعدک۔ اے اللہ، تو نے مجھ سے جو وعدہ کیا ہے اسے پورا فرما دے۔ اے اللہ، میں تجھ سے تیرا عہد اور تیرے وعدے کا سوال کر رہا ہوں۔ دوسری طرف مشرکین کی صورتحال یہ تھی کہ ابو جہل نے اللہ سے فیصلے کی دعا کی۔ اس نے کہا، اے اللہ، ہم میں سے جو فریق قرابت کا زیادہ کاٹنے والا اور غلط حرکتیں کرنے والا ہے اسے تو آج توڑ دے۔ اے اللہ، ہم میں سے جو فریق تیرے نزدیک زیادہ محبوب اور زیادہ پسندیدہ ہے آج اس کی مدد فرما۔ اسی بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اگر تم فیصلہ چاہتے ہو تو تمہارے پاس فیصلہ آ گیا، اور اگر تم باز آ جاؤ تو یہی تمہارے لیے بہتر ہے، لیکن اگر تم اپنی اس حرکت کی طرف پلٹو گے تو ہم بھی تمہاری سزا کی طرف پلٹیں گے، اور تمہاری جماعت اگرچہ وہ زیادہ ہی کیوں نہ ہو تمہارے کچھ کام نہ آ سکے گی، اور یاد رکھو کہ اللہ مومنین کے ساتھ ہے۔ پھر جب مشرکین کا لشکر نمودار ہوا اور دونوں فوجیں ایک دوسرے کو دکھائی دینے لگ گئیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا مانگی، اے اللہ، یہ قریش ہیں جو اپنے پورے غرور و تکبر کے ساتھ تیری مخالفت کرتے ہوئے اور تیرے رسول کو جھٹلاتے ہوئے آ گئے ہیں۔ اے اللہ، تیری مدد جس کا تو نے وعدہ کیا ہے، اے اللہ، آج انہیں اینچ کر رکھ دے، یعنی انہیں شکست دے دے۔ اب دونوں فوجیں آمنے سامنے ہیں۔ جنگ کی شروعات اس طرح ہوئی، کفار میں سے ایک آدمی جس کا نام اسود بن عبد الاسد تھا،
اپنے 1000 کی تعداد کے روب میں بھرا ہوا یہ کہتا ہوا میدان میں نکلا کہ میں مسلمانوں کے حوض کا پانی پی کر رہوں گا یا کم از کم اس کو ڈھا دوں گا۔ بڑے غصے میں آگے بڑھا۔ ادھر مسلمانوں میں سے حمزہ رضی اللہ عنہ آگے بڑھے اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کا ارادہ ناکام کر دیا۔ یہ جنگ بدر کا پہلا قتل تھا۔ اب کیا تھا؟ جنگ کی آگ بھڑک اٹھی۔ پہلے دست بدست جنگ ہوا کرتی تھی اس زمانے میں، یعنی کہ آمنے سامنے فوجیں کھڑی ہوتی تھیں اور وہ آمنے سامنے آ کر ایک دوسرے سے جنگ کیا کرتے تھے، پہلے للکارتے تھے۔ عربوں میں دستور اور طریقہ یہ تھا کہ اس سے پہلے کہ فوجیں ایک دوسرے کے اندر گھت جائیں، پہلے ان کے یہاں انفرادی طور پر مقابلہ ہوا کرتا تھا۔ چند لوگ جو بہادر ترین مانے جاتے تھے کسی بھی لشکر کے، وہ سامنے آتے تھے اور ان کا فرداً انڈیویجولی مقابلہ ہوتا تھا۔ جب یہ مقابلہ ہو چکتا تھا تو عام لڑائی، عام جنگ جو ہے وہ شروع ہوتی تھی۔ اس کو مبارزت بھی کہا جاتا ہے۔ مبارزت مطلب برزہ سے لفظ بنا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے سامنے آنا، نمودار ہونا۔ تو اسی مبارزت کے ساتھ جنگ بدر بھی شروع ہوئی۔ قریش کے 3 بہترین شہسوار عتبہ اور اس کا بھائی شیبہ اور اسی کا بیٹا ولید، یعنی بھائی اور بیٹے کے ساتھ عتبہ آگے بڑھا۔ اب یہ 3 سامنے آئے مسلمانوں کے مقابلے کے لیے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 انصاری صحابہ کو مقابلے کے لیے آگے بھیجا۔ قریشیوں نے ان انصاری صحابہ سے پوچھا تم کون ہو؟ انہوں نے کہا ہم انصار کی ایک جماعت ہیں۔ قریشیوں نے کہا ہمیں آپ سے کوئی مطلب نہیں، ہم اپنے چچیرے بھائیوں کو چاہتے ہیں، یعنی وہ مہاجر جو ہمیں چکمہ دے کر مدینہ آ گئے، ہم ان سے ٹکر لیں گے۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اے محمد ہمارے پاس ہماری قوم کے لوگوں کو بھیجو۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبیدہ، حمزہ اور علی رضی اللہ عنہم کو آواز دی، انہیں قریش سے مقابلے کے لیے بھیجا۔ وہ گئے، اپنا تعارف کرایا۔ شیبہ اور ولید یہ تو فوراً ہی مارے گئے۔ عتبہ نے عبیدہ رضی اللہ عنہ کو زخمی کر دیا۔ پھر حمزہ رضی اللہ عنہ اور علی رضی اللہ عنہ جب اپنے شکار سے فارغ ہوئے تو مل کر انہوں نے عتبہ کو بھی مار ڈالا۔ تو جنگ کے شروع ہی میں مشرکین 3 بہترین شہسواروں سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ تو موریل دیکھیں کیسے ڈاؤن ہوئے ہوں گے ان کے، کیسے ان کے حوصلوں پر ایک زد لگی ہوگی کہ ان کے 3 بڑے نامی سوار کھیت ہو گئے۔ یوں سمجھیں جنگ کے آغاز ہی سے مسلمانوں کو ایک فوقیت، ایک نفسیاتی برتری حاصل ہو گئی تھی، نفسیاتی اپر ہینڈ مل گیا تھا ان کو۔ پھر باقاعدہ جنگ شروع ہوئی۔ مشرکین اپنے کمانڈروں سے ہاتھ دھو بیٹھے تھے، اس لیے انہوں نے غیظ و غضب سے بے قابو ہو کر ایک آدمی کی طرح یکبارگی حملہ شروع کر دیا، اور مسلمان اپنے رب سے مدد کی دعا کر رہے تھے اور اللہ کے حضور اخلاص اور تضرع اپنانے کے بعد اپنی اپنی جگہوں پر جمے ہوئے تھے اور دفاعی موقف اختیار کیے مشرکین کے تابڑ توڑ حملوں کو روک رہے تھے اور انہیں خاصا نقصان پہنچا رہے تھے۔ زبان پر عہد عہد کا کلمہ تھا۔ پھر جب گھمسان کی جنگ شروع ہو گئی، نہایت زور کا رن پڑا اور لڑائی شباب پر آ گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی اللہم ان تہلک ہذہ العصابۃ اليوم لا تعبد اللہم ان شئت لم تعبد بعد اليوم ابدا۔ اے اللہ اگر آج یہ گروہ ہلاک ہو گیا تو تیری عبادت نہ کی جائے گی، اے اللہ اگر تو چاہے تو آج کے بعد تیری عبادت کبھی نہ کی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوب گڑ گڑا کر دعا کی، یہاں تک کہ دونوں کندھوں سے چادر گر گئی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے چادر درست کی اور کہا اے اللہ کے رسول بس فرمائیے۔ آپ نے اپنے رب سے جی بھر کے دعا فرما لی۔ ادھر اللہ نے فرشتوں کو وحی کی، میرے ساتھ ہوں، تم اہل ایمان کے قدم جماؤ، میں کافروں کے دل میں روب ڈال دوں گا۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ وحی بھیجی، میں 1000 فرشتوں سے تمہاری مدد کروں گا جو آگے پیچھے آئیں گے۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک جھپکی آئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر اٹھایا اور فرمایا ابو بکر خوش ہو جاؤ، تمہارے پاس اللہ کی مدد آ گئی ہے۔ یہ جبریل علیہ السلام ہیں، اپنے گھوڑے کی لگام تھامے اور اس کے آگے آگے چلتے ہوئے آ رہے ہیں اور گرد و غبار میں اٹے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چھپر کے دروازے سے باہر تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زرہ پہن رکھی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پرجوش طور پر آگے بڑھ رہے تھے اور فرماتے جا رہے تھے سیہزم الجمع ویولون الدبر، ان قریب یہ جتھا شکست کھا جائے گا اور پیٹھ پھیر کر بھاگے گا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مٹھی کنکریلی مٹی لی اور قریش کی طرف رخ کر کے فرمایا شاہت الوجوہ،
چہرے بگڑ جائیں، اور ساتھ ہی مٹی ان کے چہروں کی طرف پھینک دی۔ پھر مشرکین میں سے کوئی بھی نہیں تھا جس کی دونوں آنکھوں، نتھنے اور منہ میں اس ایک مٹی مٹھی میں سے کچھ نہ کچھ نہ گیا ہو۔ اسی کی بابت اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھینکا تو در حقیقت آپ نے نہیں پھینکا بلکہ اللہ نے پھینکا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔